جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، سلسلہ ہے کار خیر کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منیر صادق جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے، جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اسامہ رضی صاحب، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف پہلے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا بتائیں گے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے اور المصطفیٰ ویلفیئر ہاسپٹل کے حوالے سے؟ دیکھیں، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی تو میڈیکل کے سیکٹر میں بھی کام کر رہی ہے، اور میڈیکل کے علاوہ بہت سے ایسے شعبے ہیں جن میں کام کریں۔ لیکن اگر میں اسپیسیفک بات کروں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے میڈیکل کے شعبے کی، اور اس میں بھی اگر میں بات کروں المصطفیٰ ہاسپٹل کی، جو کہ مین ہاسپٹل ہے گلشن اقبال میں مین یونیورسٹی روڈ کے اوپر، تو اگر اس کی ہم بات کریں تو اس میں باقی جو فیسلٹیز ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے علاوہ 3 شعبے ایسے ہیں جو فری آف کاسٹ المصطفیٰ پرووائڈ کر رہا ہے، جس میں کیٹریکٹ کی سرجری ہو رہی ہے ہمارے پاس، اور فری آف کاسٹ جو ہے موتیا کے آپریشن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 250 کے قریب تھیلیسیمیا کے بچے رجسٹر ہیں، جن کا ریگولر بیسس پہ بلڈ آپ کو پتہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو جب تک وہ زندہ ہیں ان کے ساتھ بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے، زندہ رہنے کے لیے بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ فری آف کاسٹ سروسز جو ہے المصطفیٰ پرووائڈ کرتا ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کو، تقریباً 250 قریب رجسٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ جب یہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ایسے بچوں کے اندر آئرن اوور لوڈ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جو آئرن اوور لوڈ کے لیے جو ٹریٹمنٹ انجیکشن پرووائڈ کیے جاتے ہیں وہ بھی المصطفیٰ کی طرف سے فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جاتی ہیں تمام میڈیسن، اور اس کے علاوہ ہیماٹولوجسٹ ان کا ریگولر فالو بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہماری اور سروس ہے جو کہ فری ہے، وہ ڈائلیسس کی سروسز ہیں۔ وہ ڈائلیسس کے پیشنٹس کے لیے فری ڈائلیسس کی سروسز ہوتی ہیں، جو صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ڈائلیسس کے پیشنٹ جو ریگولر فالو پہ وہ ڈائلیسس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہاسپٹل کی بات کریں تو تقریباً ہاسپٹل ہمارا 150 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، جس میں گائنی، پیڈس، آئی سی یو، ابھی ہم ریسنٹلی پیڈز آئی سی یو کا افتتاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے ہم نے ارینجمنٹ کر لی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایڈلٹ آئی سی یو ہے ہمارے پاس، ایمرجنسی ہے، میڈیکل اینڈ سرجیکل وارڈز ہیں، تمام سرجریز ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ فیسلٹیز ہیں جو کہ مین ہاسپٹل میں پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اور بھی ابھی ریسنٹلی ڈوڈیال میں مانسیرا میں ایک اسی طرح طرز کا جو ہے وہ ایک ہاسپٹل جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپریٹ کرنا شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں ملٹیپل جگہ پر جو ہے وہ بیسک ہیلتھ یونٹس بنائے ہوئے ہیں، ڈسپینسریز ہیں جو کہ کام ہو رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے ہٹ کے بھی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی میڈیکل کے شعبے سے ہٹ کے بھی تمام قدرتی آفات کے اندر جو ہے وہ پیش ہوتی ہے۔ زلزلہ ہے یا ابھی جو ہے وہ سیلاب کے دنوں کے اندر بھی تمام سیلاب زدگان علاقوں میں بھی جا کے وہ اس میں بڑا کام کیا گیا، بالکل۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یتیم بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے بھی جو ہے وہ کرنگی کے اندر ایک اولڈ ہوم بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یتیم بچوں کے لیے بھی ابھی بچیوں کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ایک بچیوں کے لیے بھی یتیم خانہ جو ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ تمام شعبے ہیں جن میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ڈائلیسس وغیرہ کا بھی بتائیے گا ذرا کہ کس طریقے سے کام کیا ڈائلیسس کے لیے ہمارے پاس نیفرولوجسٹ ہیں جو کہ پیشنٹ کا ریگولر فالو اپ ہوتا ہے ان پیشنٹس کا، اور ان کی ایڈوائس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان پیشنٹس کا ڈائلیسس ہوتا ہے، اور ڈائلیسس کے بعد ریگولر ان کا فالو اپ بھی ہوتا ہے ان پیشنٹس کا۔ اور اس کے ساتھ ڈائلیسس کے ساتھ بھی جو ہے وہ پیشنٹ کو خون بنانے کے لیے انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کڈنی جب اپنا کام چھوڑ دیتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کڈنی کا کہ وہ خون بنانے میں مدد دیتی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ڈائلیسس کے ساتھ ریگولر فالو اپ کے ساتھ ساتھ جو انجیکشن ضرورت ہوتے ہیں خون بنانے ایریتھروپوئٹن کے انجیکشن ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی وہ بھی لگائے جاتے ہیں، وہ بھی لگائے جاتے ہیں، اور وہ فری آف کاسٹ لگائے جاتے ہیں؟ فری آف کاسٹ لگائے جاتے ہیں۔ تو بڑے مہنگے انجیکشن جی بالکل، یہ تمام سروسز جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہیں ڈائلیسس کے پیشنٹس کے لیے۔ تو کیا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے ایسے پیشنٹس کو رجسٹر کرنے کا؟ اس کے لیے کرائٹیریا میں سمپل اس کی کچھ بیسک جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو اس کے آپ فارم یہ فل کیسے کیے دیکھتے جاتے ہیں کہ کون مستحق ہے کون نہیں ہے؟ ہیں۔ اس کے لیے ہمارا ویلفیئر کا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے، تمام یہ جو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے اسیس کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ویلفیئر کی اسیسمنٹ کے بعد ہی اور پھر اپروول کے بعد ہی ان پیشنٹس کو پھر ریگولر فالو میں شروع کیا جاتا ہے ڈائلیسس میں۔ اچھا، یعنی پہلے دیکھ کے کہ وہ واقعی اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا ویسے ہی، کیونکہ پاکستان میں تو یہ بھی بڑی چیز ہے نا کہ جو چیز مفت مل رہی ہوتی ہے اسے حاصل کرنے ہر شخص پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو۔ تو یہ تمام فیسلٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہوتا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات۔ ہاں، یہ آپ بتائیں اسامہ بھائی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے اس ملک میں جو ہمارے حکمرانوں نے جو پورا سماجی اور جو معاشی ڈھانچہ یہاں پہ رکھا ہے، جس طرح سے لوگوں کی محرومیاں ہیں، جس طرح سے لوگوں کو ان کے جائز اور بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، اور جس طرح سے حکمران لوٹ مار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے پرنالہ اوپر سے ہی نیچے گرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مچھلی ہمیشہ منہ سے سڑتی ہے،
اور اس حوالے سے ایک بڑی عجیب سی کہاوت جو ہے حکمرانوں نے چلا دی ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے حکمران ہوتے ہیں. بھائی یہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. عربی کہاوت ہے الناس علی دین ملوکہم, جیسے حکمران ہوتے ہیں ویسے ہی عوام ہو جاتے ہیں, ویسے عوام ہو جاتی ہے. ارے واہ, یہ اصل کہاوت ہے. اچھا. اور انہوں نے اس کو الٹ دیا ہے کہ جیسے عوام, بھائی پانی نیچے سے اوپر تھوڑی جاتا ہے, پرنالا اوپر سے نیچے گرتا ہے, تو جیسے حکمران ہوں گے ویسے ہی عوام ہوں گے. صحیح فرمایا, سیدھی بات ہے یہ تو. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو ٹھیک اگر ہونا ہے تو پہلے حکمرانوں کو ٹھیک ہونا ہوگا. چیزیں تو اوپر سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر یہ لوٹ مار جو آج کل بجٹ بازاروں میں ہو رہی ہے اور سستے فروٹ پہ جو کچھ ہوا, دیکھیں آپ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کتنی تفصیل بتائی. یہاں پہ لوگ آٹا لینے کے لیے جا رہے ہیں, آٹا میسر نہیں. ایک ایسا ملک کہ جو پہلے پورے بر صغیر کو جو ہے وہ گندم کھلاتا تھا, وہ ایک اس چھوٹے سے خطے کے اندر جو ہے وہ ہم گندم نہیں کھلا سکتے لوگوں کو. وہی پسماندہ ذہنیت, وہی فیوڈل جاگیردارانہ وڈیرا شاہی سرداری پسماندہ ذہنیت, دنیا ایک سال میں کئی جو ہے وہ فصلیں پیدا کر رہی ہے. یہ آج تک وہی سن 1600 میں سن 1200 میں کھڑے ہوئے. یہ محروم اس طرح سے کیا. کتنے لوگ آپ کو ڈاکٹر صاحب معلوم ہے کہ ابھی آٹا لینے کے لیے گئے ہیں اور ان کی لاشیں ان کے گھر پہنچی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں, اب تو کہنے گھر پہنچا. کون اس کا جواب دے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اب ایک آٹا جس نے لے لیا نا ایک تھیلا, ان سارے حکمرانوں کو, یہ سارے جتنے شریف ہیں یا بدماش ہیں, یہ سب کل خدا کے بارگاہ میں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. یہ ہر وہ زیادتی جو عام آدمی کے ساتھ ہو رہی ہے, ان سب کے ذمہ دار وہ سب لوگ ہیں جن کے پاس جتنی طاقت ہے, یا وہ اس طاقت کے ذریعے کھلے اور چھپے یہ سارے کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شکیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل بھائی, آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مائک موجود ہے, یہ کلام پیش کرتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, سوز دل چاہیے, سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر, ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. سوز دل چاہیے, ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں, لب کشائی کی جرت مناسب نہیں, کیونکہ ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں, چشم تر چاہیے. ان کے دربار میں گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے, سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. شرط یہ ہے کہ ظرف
نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ زر پہ نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدہ بر چاہیے، سوزے دل جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ ہے میرا پہلا روزہ۔ میرے ساتھ یہاں ننھے منھے جو بچے ہیں، ساتھی ہیں میرے، وہ موجود ہیں جن کا پہلا روزہ ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز ہیں ملکہ فوڈز کے، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اور نیلسن پینٹس۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ملکہ فوڈز ہے، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اور نیلسن پینٹس، جن کے تعاون سے یہ ہمارا سیگمنٹ میرا پہلا روزہ جو ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بچوں کے پاس چلتے ہیں۔ جی بیٹا اپنا نام بتائیے گا، مائک لیجیے گا، مائک میں نام بتائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سلیم ہے۔ سلیم آپ کا نام ہے، اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ انکل 3 میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی بیٹا آپ اپنا نام بتاؤ۔ میرا نام ہانیہ عمر ہے، میں 3 کلاس میں پڑھتی آپ بھی 3 کلاس میں پڑھتی ہیں؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیٹا آپ اپنا نام بتاؤ۔ ہوں۔ میرا نام شفیع ہے، میں 1 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ 1 کلاس میں پڑھتے ہیں، اچھا اچھا اچھا۔ تو روزہ لگ تو نہیں رہا آپ کو؟ تو نہیں لگ رہا ہے؟ پتہ نہیں چل رہا؟ آرام کر رہے تھے گھر پہ، ابھی آئے ہیں؟ صبح سے بتائیے مائک میں بتائیے۔ جی ہم لوگ وہ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا بیٹا آپ نعت میں نے سنا ہے بہت اچھی پڑھتی ہو، نعت کوئی اچھی سی سنا دیں کوئی، ویسے ساری نعتیں اچھی ہوتی ہیں، جو آپ کو اچھی آتی ہو یاد ہو وہ سنا دیں، 1-2 اشعار سنا دیں، سنا دیجئے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا، بہت خوبصورت، بہت بہت مبارک ہو آپ کا، روزے کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ جو گفٹ ہیمپرز ہیں یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، اور بھی گفٹس آپ کو دیے جائیں گے۔ ابھی افطاری جو ہے نا وہ بھی آ رہی ہے، افطاری کے باکسز آپ کو دیے جائیں گے۔ اچھا ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب بھی موجود ہیں، ڈاکٹر منیر صادق بھی۔ ڈاکٹر صاحب کوئی میسیج دینا چاہیں گے، شارٹ میسیج کار خیر کے حوالے سے؟ دیکھیں رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے مہینے میں یہ نہ صرف آپ کی روح اس کے لیے ہوتا ہے جسمانی، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر آپ بات کریں تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں آگے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے ان لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جو نچلا طبقہ ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور تمام ان لوگوں کو جو کہ اس کار خیر میں کام کر رہے ہیں ان کا جو ہے وہ ہاتھ بٹانا چاہیے، چاہے وہ آپ زکوٰۃ کے ذریعے کرتے ہیں، صدقات کے ذریعے کرتے ہیں، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں تو اپنی زکوٰۃ صدقات جو ہے وہ اس کو کریں، اور اس مہینے میں میکسیمم کوشش کریں، کیونکہ اس مہینے کے اندر کی گئی کوئی بھی نیکی جو ہے وہ عام مہینے کے مقابلے میں کئی درجہ جو ہے وہ اس کا فائدہ ہے۔ تو یہ موقع ہے جس میں آپ باقی مہینوں میں جو نیکی کرتے ہیں، جو آپ باقی مہینے میں صدقات نکالتے ہیں، تو اس مہینے میں وہ کریں، لوگوں کی ہیلپ کریں۔ تو اس طریقے سے رمضان کا مہینہ آپ کے لیے جو ہے نا نہ صرف جو ہے آپ کی روحانیت کو بہتر کرے گا، بلکہ لوگوں کے معاشی مسائل جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے میں اس میں آپ اس طریقے سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسامہ صاحب، کیا میسیج دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں کیا میسیج دوں گا، میں تو صرف اپنی اور ہم سب کی یاد دہانی کے لیے قرآن کریم کا ایک میسیج ہے روزے کے حوالے سے، میں تو چاہوں گا اسی کا ذکر کروں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا ایک مقصد یہ بھی بتایا ہے کہ تم اپنا نظام حکمرانی بھی ٹھیک کرو، اور وہ کس طرح بتایا ہے اسی آیت مبارکہ میں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی قائم کرو، اور جن جھوٹے زمینی خداؤں نے، جن طاقتور لوگوں نے اپنی بڑائی اس روئے زمین کے اوپر قائم کی ہوئی ہے، ان کی بڑائی کو ختم کرو۔ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے،
حکمرانوں کا حکم چلتا ہے تو اپنی حکمرانی کو ٹھیک کرو اپنی جب حکمرانی تک، ٹھیک اور یہ روزوں کے مقاصد میں شامل ہے اور تمام اس کے مسلمانوں کو بغیر سمجھنا پڑے گا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو بہرحال ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے، لیکن ابھی کچھ دیر ہے افطار ہونے میں، اور ڈاکٹر منیر صادق کا بھی شکیل بھائی سے درخواست ہے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل۔ حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، میں کیا بتاؤں سلام ہے، سلام ہے۔